بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام عزیز طلباء بخیر سے ہوں گے۔ عزیز طلباء، کلاس 7 آج کا جو ہمارا اردو کا لیکچر ہے، آج کا جو عنوان ہے وہ ہے تحریک پاکستان میں خواتین کا کردار۔ ان میں سب سے پہلے جو اہم باتیں ہیں وہ ہے ان کے اہم نکات۔ سب سے پہلے جو اہم نکات میں سے پہلا نکتہ ہے وہ ہے قائد اعظم کی قیادت، کہ تحریک پاکستان میں جو قائد اعظم محمد علی جناح ان کی قیادت تھی، وہ ایک ہمارے جتنے بھی آباء و اجداد تھے ان کے ساتھ اپنی جدوجہد کرتے رہے اور آخر کار ہم نے پاکستان حاصل کر لیا۔ اس طرح اس سبق کے اعتبار سے جو ہماری خواتین ہیں ان کا کردار مسلمان خواتین کا قائد کی آواز پر لبیک کہنا اور تحریک پاکستان میں ان کا ساتھ دینا، اور محترمہ فاطمہ جناح کی جو جدوجہد تھی وہ بھی کم نہ تھی، انہوں نے بھی ہر اعتبار سے اپنے بھائی کا ہر اعتبار سے انہوں نے ساتھ دیا۔ اسی طرح بیگم محمد علی جوہر کی جو ان کا جو اجلاس تھا وہ 1937 میں انہوں نے منعقدہ لکھنؤ کے موقع پر جو اجلاس کی صدارت کی ہے مسلمان خواتین کی، وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ اسی طرح بیگم رینا لیاقت کا کردار وہ بھی کسی کردار سے کم نہ تھا، انہوں نے بھی جو تحریک آزادی میں نمایاں خدمات سر انجام دی۔ اسی طرح فاطمہ بیگم کا جو ایک خاتون نامی جو اخبار تھا وہ بھی بہت اہم تھا، جس میں جو ہے وہ مسلمان خواتین کو تحریک آزادی کے اعتبار سے جو ہے وہ جوش و جذبہ دلایا گیا۔ اور اس کے علاوہ آخری جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے کہ دیگر پیش بہا جو مسلم خواتین تھیں ان کا بھی تحریک پاکستان میں بہت اہم کردار رہا ہے، جیسے مثلا بیگم جہاں آرا شاہ نواز تھیں، بیگم اقبال حسین تھی، بیگم سلمہ تصدق تھی، بیگم شائستہ اکرام اللہ تھی، بیگم وقار النساء، یہ اس طرح کی مسلم خواتین تھیں جنہوں نے تحریک پاکستان میں اپنا بہت اہم کردار ادا کیا۔ آج ہم اس سبق کی جو ہے وہ ریڈنگ شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہمارا پیارا وطن پاکستان اللہ تعالیٰ کی ایک بیش بہا نعمت ہے۔ قائد اعظم کے ولولہ انگیز قیادت میں ہمارے آباء و اجداد نے اس خطہ پاک کے حصول کے لیے طویل اور صبر آزما جدوجہد کی۔ اس سلسلے میں مسلم خواتین بھی کسی سے پیچھے نہ رہی اور انہوں نے بھی تحریک آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ تحریک پاکستان میں خواتین کے کردار کو کسی طور پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جب قائد اعظم نے دیکھا کہ ہندو خواتین کانگریس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں تو انہوں نے یہ ضرورت محسوس کی کہ مسلمان خواتین کو بھی مسلم لیگ کا بھرپور ساتھ دینا چاہیے۔ مسلمان خواتین نے قائد اعظم کی آواز پر لبیک کہا اور پوری تندہی کے ساتھ، پوری تندہی کے پورے جذبے کے ساتھ دلی طور پر ان کے ساتھ آزادی کی تحریک میں حصہ لیا۔ نومبر 1942 میں 1942 میں ذکر ہے کہ پنجاب گرل اسٹوڈنٹس فیڈریشن کی دعوت پر قائد اعظم جناب اسلامیہ گرلز کالج تشریف لے گئے۔ انہوں نے طالبات سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یہ بہت اہم چیز ہے بیٹا، یہ جو پوائنٹ ہے، یہ جو ان کا فرمان ہے، یہ آپ لوگوں کو زبانی یاد ہونا چاہیے۔ انہوں نے کیا فرمایا کہ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ نہ صرف مسلم مرد بلکہ مسلم خواتین اور بچے بھی پاکستان کے منصوبہ کو جان گئے ہیں۔ کوئی قوم اپنی خواتین کے تعاون کے بغیر ترقی نہیں کر سکتی، اور اگر مسلم خواتین اپنے مردوں کا ساتھ دیں، جیسا کہ انہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مردوں کا ساتھ دیا، تو ہم جلد ہی اپنی منزل مقصود کو پالیں گے۔ کوئی قوم اس وقت تک مضبوط و مستحکم نہیں بن سکتی جب تک اس کے مرد و زن، یعنی کہ مرد اور خواتین، عورتیں مل کر حصول مقاصد کے لیے کوشش نہ کریں۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اسلامیہ گرلز کالج میں یہ ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا جو کہ بہتر طریقے سے یاد ہونا چاہیے۔
1945 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے خواتین کی صدر لیڈی عبداللہ ہارون خواتین کے ایک وفد کے ہمراہ صوبہ سرحد میں تشریف لائیں۔ مسلم لیگ خواتین کے اجلاس میں 1000 خواتین شامل ہوئی۔ کتنی؟ یہ چیزیں آپ انڈر لائن کریں گے، جتنی بھی اہم پوائنٹ آ رہے ہیں چونکہ یہ ایم سی کیوز بھی بنتے ہیں، تو اس اعتبار سے آپ لوگوں نے یہ جتنے بھی پوائنٹ آ رہے ہیں وہ آپ نے ساتھ ساتھ انڈر لائن کرتے رہنا کہ اس میں جو ہے وہ مسلم لیگ خواتین کے اجلاس میں کتنی تعداد خواتین کی شریک تھی؟ 1000۔ انہوں نے مسلم لیگ کے فنڈ کے لیے 80,000 روپے کی خطیر رقم چندے میں پیش کی۔ خطیر رقم کہ بہت زیادہ رقم یا بڑی تعداد بڑی رقم جو ہے وہ انہوں نے چندے کے طور پر پیش کی۔ یہ چیز بھی آپ انڈر لائن کریں گے۔ تحریک پاکستان میں جب خواتین کے کردار کی بات کی جائے تو قائد اعظم محمد علی جناح کی پیاری بہن محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ کی قربانیوں کے ذکر کو کون نظر انداز کر سکتا ہے؟ کیونکہ یہ جو خاتون افضل تھیں یہ اپنے بھائی کے ساتھ ہر قدم با قدم آپ کے ساتھ رہی ہے اور ہر اعتبار سے انہوں نے اپنے بھائی کا جذبہ بھی بڑھایا اور ان کی شانہ بشانہ کام بھی کیا۔ جی، انہوں نے اپنی پوری زندگی اپنے بھائی کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ انہوں نے ہر مرحلے پر اپنے عظیم بھائی کا ساتھ دیا۔ محترمہ فاطمہ جناح نے مسلم لیگ کے پیغام کو گھر گھر پہنچانے کے لیے جدوجہد کی۔ تاریخ سے کبھی فراموش نہیں کرا سکتی، فراموش نہیں کہ خاموش نہیں کر سکتی۔ محترمہ فاطمہ جناح اس تحریک میں سب سے پیش تھیں، سب سے آگے تھیں، ہر اعتبار سے ان کے ساتھ تھیں اور مسلمان خواتین ان کے ساتھ قدم با قدم چل رہی تھیں، قدم با قدم کہ ان کے ساتھ ہر اعتبار سے ان کا ساتھ دے رہی تھی۔ محترمہ فاطمہ جناح کی انہی خدمات کے اعتراف کے طور پر قوم نے انہیں مادر ملت، اس کو انڈر لائن کریں کہ محترمہ فاطمہ جناح کا جو ٹائٹل ہے، جو ان کو لقب دیا گیا ہے، وہ کیا لقب دیا گیا ہے؟ مادر ملت۔ یہ آپ انڈر لائن کریں گے، بہت اہم چیز ہے، یہ ایم سی کیوز کے طور پر بھی آ سکتی ہے اور اس کا شارٹ کوشچن بھی آگے آ رہا ہے کہ قوم نے ان کو مادر ملت کا لقب دیا۔ جی، یہ کردار تھا جو ہم نے محترمہ فاطمہ جناح کا کردار پڑھا۔ آگے ہے تحریک پاکستان میں جو بیگم محمد علی جوہر تھی، مولانا محمد علی جوہر کی جو بیگم تھی، ان کی جو وائف تھی، ان کا کیا کردار ہے وہ پڑھتے ہیں۔ پردے کی سخت پابندی کے باوجود دیکھیں جو محمد علی جوہر صاحب تھے، ان کی جو بیگم صاحبہ تھی وہ چونکہ حجاب وغیرہ، گاؤن وغیرہ، پردے کا باقاعدہ اہتمام کیا کرتی تھی، تو اس لیے اس کے باوجود بھی کہنے میں آیا ہے کہ اگر آپ کتاب کو دیکھیں تو کتاب میں بھی جو ہے وہ ان کی تصویر دکھائی گئی ہے کہ وہ پردے کی حالت میں ہے، ٹھیک ہے، کہ ہر اعتبار سے انہوں نے جو ہے وہ پردے کا بھی لحاظ رکھا اور پردے میں ہیں۔ لیکن بہت قابل جب تعریف بات کہ پردے کے باوجود بھی انہوں نے لکھا ہے کہ اس پردے کے باوجود بھی انہوں نے سیاست میں سرگرم حصہ لیا اور انہوں نے 1937 میں مسلم لیگ کے تاریخی اجلاس منعقدہ لکھنؤ کے موقع پر انہوں نے مسلمان خواتین کے اجلاس کی صدارت کی۔ اسی اجلاس میں مسلم لیگ، یہ چیز آپ بیٹے انڈر لائن کریں گے، ٹھیک ہے، کہ جو بیگم محمد علی جوہر تھی، انہوں نے جو منعقدہ اجلاس جو لکھنؤ میں تھا اس کی انہوں نے قیادت کی، باقاعدہ طور پر اس کی انہوں نے قیادت کی، یہ چیز آپ انڈر لائن کریں گے۔ ہاں جی، اسی اجلاس میں مسلم لیگ شعبہ خواتین کا قیام بھی عمل میں لایا گیا کہ یہ جو اجلاس ہوا تھا اس میں پھر خواتین کا ایک شعبہ وہ بھی عمل میں آیا۔ 1938 میں مسلم لیگ کا اجلاس پٹنہ میں منعقد ہوا، یہ ایک جگہ کا نام ہے جو ہندوستان میں ہے۔ اس میں خواتین کی ایک کمیٹی قائم کی گئی، اس کمیٹی کی صدارت بیگم محمد علی کو سونپی گئی، ٹھیک ہے، اور 1940 کو لاہور میں ہونے والا مسلم لیگ کا تاریخی اجلاس، کس کو یاد نہیں ہوگا کہ آپ برصغیر کی واحد خاتون اول تھی اور خاتون رہنما تھی جنہوں نے قرارداد لاہور کی پھر تائید بھی کی تھی، تو اس اعتبار سے جو بیگم محمد علی جوہر ہیں وہ بھی اپنی مثال آپ رہی ہیں۔ جی، اب آگے ہے
جو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نوابزادہ لیاقت علی خان تھے، ان کی جو اہلیہ تھی ان کا آگے کردار آتا ہے کہ تحریک پاکستان میں کتنا کردار ہے۔ تو یہ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے، اور اس جتنا ہم نے سبق پڑھا ہے اس سے ریلیونٹ جتنے بھی الفاظ کی میننگ ہے یہ آپ ذرا غور کیجئے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ نے الفاظ کے معنی ساتھ ساتھ سبق کے اوپر بھی لکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ ولولہ انگیز کہ حیرت انگیز وہ جوش و جذبے والا، پاداش کہ اس کے جرم میں، اس کی پاداش میں، اس کے جرم میں، جوک در جوک، گروہ در گروہ، قافلہ بقافلہ، اور خطیر رقم لفظ استعمال ہوتا ہے کہ بہت زیادہ، بیش بہا کی بات، تنہی جذبہ، جوش جذبہ، اعتراف کرنا، ماننا، قبول کرنا، ایکسپٹ کرنا، بیش بہا بہت زیادہ، کثیر تعداد، منظم کرنا کہ کسی چیز کو ترتیب دینا۔ تو یہاں آج کا ہمارا جو پہلا لیکچر ہے وہ ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ کل ملتے ہیں، اسی سبق کو آگے بڑھائیں گے، اور جتنا ہم نے پڑھا ہے اس کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ، مع السلامہ۔